الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جیو خدا بینو خدا دا مددے، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز برادر اکبر حضرت علامہ حافظ محمد امین رضوی صاحب، مفتی اعظم اکولہ حضرت علامہ مفتی غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ رضوی، مفتی اعظم کارنجہ ضلع حضرت علامہ مفتی عبد المجید صاحب قبلہ قادری رضوی، وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، یا رسول اللہ رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں، آہا کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے سنی اجتماع کے حوالے سے منعقد ہے۔ میں حضرت علامہ
مفتی عبدالمجید صاحب قادری رضوی اور ان کی پوری ٹیم کو، اہل کارنجہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی عظیم محفل سجائی۔ اللہ تبارک و تعالی ان سارے علماء ائمہ کو اپنی شان کے مطابق بہتر جزا عطا فرمائیں، اور اہل کارنجہ جنہوں نے اس میں مدد کی، اللہ ان سب کو بھی بہتر صلہ عطا فرمائے۔ اور 40 سالہ اہل سنت و جماعت کی خدمات پر میں ان کو ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت دنیا بھر میں جہاں بھی ہمارے خوش عقیدہ علماء ہیں، سب کو صحت عافیت کے ساتھ عمر نو عطا فرمائے۔ آپ سن چکے ہیں کہ 9:55 کو بیان مکمل ہونا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس اب صرف 55 منٹ بچے ہوئے ہیں۔ اتنے وقت میں اللہ کی توفیق سے ہم کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ سب کی توجہ درکار ہے۔ جس آیہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان جب دنیا میں دیکھتا ہے، کائنات کا جائزہ لیتا ہے، آفاق و انفس کے اندر جس وقت وہ غور کرتا ہے، تو سب سے پہلے انسان کو اپنی شخصیت نظر آتی ہے، انسان کو اپنی ذات نظر آتی ہے۔ اپنی ذات کے بعد پھر وہ دیکھتا ہے کہ ذات صحت کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، اسی طرح پھر وہ اپنے محلے کو دیکھتا ہے، اپنے گھر کو دیکھتا ہے، اپنے شہر کو دیکھتا ہے، اپنے ملک کو دیکھتا ہے، پھر اس کی نظر کائنات پر جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے تو آپ کی نگاہ کے اندر اور ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے جس میں سروں کا ہجوم بتا کر کوئی کسی سے کچھ مانگ سکے۔ یہ اللہ رب العزت کے ذکر کی محفل ہے، اور یہ دل بدلنے کی محفل ہے۔ تھوڑی دیر اگر ہم تزکیہ نفس کے حوالے سے، اپنے احتساب کے حوالے سے غور کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ یعنی مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں، ہم ہو کہ آپ ہوں، اس لیے کہ ہم گراؤنڈ لیول کے لوگ ہیں، پبلک میں رہنے والے لوگ ہیں، عوامی مسائل کو روزانہ سننے والے لوگ ہیں، اس لیے میں چند مسائل پیش کر کے اس کا حل پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کم یا زیادہ سب کے مسائل ہیں۔ کوئی شخص بیماری سے جھج رہا ہے، کسی کے یہاں گھر کے اندر ایسے مریض بستر پر پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ اکبر، ان کا علاج کرتے کرتے انسان تھک گیا ہے۔ کوئی تو بندہ ایسا ہے کہ خود کے علاج کرتے کرتے انسان تھکا ہوا ہے۔ کہیں تو ایسا ہے والدین کی بیماریاں ہیں، بچوں کی بیماریاں ہیں۔ اسی طریقے سے روزی روٹی کا مسئلہ روزانہ ہمیں بے چین کرتا ہے، ہمیں بے قرار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد آج ہمارا نوجوان علماء سے گزارش کرتے نظر آ رہا ہے، حضرت دعا کر دیجئے کوئی اچھا سا بزنس ہو جائے، کوئی اچھی سی نوکری مل جائے۔ یعنی کہ آج قوم مسلم بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد روزی روٹی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بڑی بڑی فائل روزانہ لے کر کے جاتے ہیں اور منہ اتار کر کے واپس آتے ہیں۔ ایک طرف تو بیماریوں نے توڑ دیا، ایک طرف تو اللہ اکبر روزی روٹی کے مسائل ہے، ایک طرف تو اولاد کا نہ ہونا، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور جن کو اولاد ہیں، اولاد باغی ہیں، اولاد بغاوت کر رہی ہے، اولاد جن کو نہیں ہے وہ تو اس لیے آنسو بہا رہے ہیں کہ اللہ نے اولاد نہیں دی ہے، اور جن کو اولاد ہے وہ موٹے موٹے آنسوؤں سے یوں رو رہے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو اچھا ہوتا۔ اللہ اکبر، یہاں تک ماں باپ کہتے ہیں اگر پیدا ہو کے مر جاتے تو اچھا ہوتا۔ یہ صورتحال ہے، اولاد ماں باپ کو رلا رہی ہے، بیٹیاں ماں باپ کو رلا رہی ہے، بیٹے ماں باپ کو رلا رہے ہیں،
اللہ اکبر، گھر گھر جہنم کدا بنا ہوا ہے۔ مسائل اتنے ہیں کہ اگر مسائل کا ذکر کریں تو مسائل کا ذکر کرتے کرتے زندگی ختم ہو جائے۔ یہ گھنٹے بھر کی محفل کی کیا حیثیت ہے؟ غرض کے روزی روٹی ایک طرف، صحت کا معاملہ ایک طرف، بچوں کے رشتوں کے معاملے ایک طرف، اور اس کے بعد پوری دنیا کو ظالم حکمرانوں نے اپنے اندر جکڑ لیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کسی ایک ملک کی بات کیا کریں، اٹھتے ہوئے جنازے اور سسکتی ہوئی لاشیں، اللہ اکبر، نوجوان بچیوں کا بیوہ ہونا، ننھے بچوں کا ماں کی گود کے اندر دم توڑنا، یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک یہی مسائل ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ایک ملک میں ابھی چند دنوں پہلے جو انقلاب کی آواز اٹھی ہے، آپ وہاں کی جو کلپیں دیکھ لیں، کیا حالات ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے ظلم کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، جانور کاٹنے والی مشینوں سے انسان کے سر کاٹنے کی داستان سامنے آئی ہے۔ اللہ اکبر، جیلوں کے اندر ننگے انسانوں کو رکھا جاتا تھا، اس طرح کی باتیں سامنے آئی ہے، اور بھی چیزیں۔ اللہ اکبر، آخر مجھے بتاؤ یہ مصیبتوں سے نجات کیسے ملے؟ اس لیے کہ مرض کا دکھڑا بہت رو چکے، اب اس دکھڑے سے نجات کیسے ملے؟ غربت سے نجات کیسے ملے؟ بیماریوں سے نجات کیسے ملے؟ ظالم حکمرانوں سے نجات کیسے ملے؟ در در بھٹکنے سے نجات کیسے ملے؟ تو آؤ میں آپ کو بتاؤں، ہمیں کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا مذہب آسمان سے نازل کیا گیا ہے۔ خالق آسمان نے اپنے محبوب آخری نبی مصطفیٰ جان رحمت پر دین حق کو نازل کیا قرآن کی شکل میں، اور قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ یہ اسلام کی شان ہے کہ انسان کو کوئی مسئلہ درپیش ہو ہمیں کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں، ہمارا قرآن رہنمائی کرتا ہے، حدیث مصطفیٰ رہنمائی کرتی ہے۔ دنیا کی کتابیں فرسودہ ہو سکتی ہے، قرآن کبھی فرسودہ نہیں ہو سکتا، قرآن کبھی پرانا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی تعلیم ہر وقت نہیں ہے، ہر زمانے میں نہیں ہے، ہر دور میں نہیں ہے، ہر عصر میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مسائل کتنے ہی ہو قرآن اس کا جواب اور حل پیش کرتا نظر آتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ ان ساری چیزوں کا علاج کیا ہے؟ تو قرآن میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر واقعی مسائل کا حل چاہتے ہو اور سنجیدہ ہو اپنے مسائل کے حل کے لیے، تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے ہے، وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، قرآن مقدس کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو فرمائیں، جو مصیبت آئے، جو مصیبت تم پر آئے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو اللہ اکبر، اس آیہ کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب عالم ما کان و ما یکون مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے جو بیان فرمایا، اب ذرا توجہ سے سننا۔ میری قوم کے جوانوں، اپنے مسائل کا حل سیاسی لیڈروں کے دروازوں پر نہیں ہے، اپنے مسائل کا حل صرف ورد و وظائف میں نہیں ہے۔ میں اہل سنت کے اسٹیج سے درجنوں مفتیان کرام کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، صرف ورد و وظائف میں اپنے مسائل کا حل نہیں ہے، صرف تعویذات میں اپنے مسائل کا حل نہیں ہے، صرف جذباتی نعروں میں مسائل کا حل نہیں ہے۔ قرآن نے حل پیش کیا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، وہ تمہارے جرائم کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تشریح کرتے ہوئے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہارے بدن میں جو کھجلی ہوتی ہے، تمہارا جو بدن کھجاتا ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے کھجاتا ہے۔ تمہاری آنکھیں جو پھڑکتی ہے، آپ عام طور پر ہمارے علاقے کے اندر لوگ کہتے ہیں دائیں آنکھ پھڑکے گی تو خوشی ملے گی، بائیں آنکھ پھڑکے گا تو غم ملے گا۔ یاد رکھنا، آنکھوں کا پھڑکنا خوشی اور غم
نام سے تعلق نہیں رکھتا۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں آنکھیں گناہوں کی وجہ سے پھڑکتی ہے، کانٹا گناہوں کی وجہ سے چبھتا ہے۔ اللہ اکبر، پتا چلا جو بھی مصیبت ہے وہ گناہ کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا جو تم پر حکمراں مسلط ہوتے ہیں وہ بھی تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، روزی کی تنگی گناہ کی وجہ سے، جسم کی بیماری گناہ کی وجہ سے، جسم کی کھجلی گناہ کی وجہ سے، پیروں میں کانٹا چبھنا گناہ کی وجہ سے، لائٹ بند ہو جائے گناہ کی وجہ سے، چراغ گل ہو جائے گناہ کی وجہ سے، یہاں تک کہ اللہ اکبر سواری میں نقصان بھی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ظاہری دور میں یہ کاریں تو نہیں تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سواری میں نقصان گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مطلب اگر ہماری گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہے تو ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس سے روشنی لے کر ہم یہ بات کر سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے تو کیا کھجلی بھی گناہ کی وجہ سے؟ اس کا مطلب اگر حدیث پر نظر کریں تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے تو اس کو کھجلی بھی نہیں آ سکتی، اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے اس کا چراغ بھی نہیں بجھ سکتا، اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے اس کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھ سکتا، اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے وہ کبھی عذاب الہی کے حوالے سے بیماری میں گرفتار نہیں ہو سکتا، اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے کوئی ظالم حکمراں اس پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کچھ ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسائل پر رونا رونے والوں اپنی راتوں کا جائزہ تو لو، ہم راتیں کس طرح گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں مولانا ہم پہلے تو بادشاہ تھے نا۔ اللہ اکبر، یہی ملک ہندوستان ہے، کم و بیش 1000 سال تک کے اسی ملک ہندوستان پر تمہارے پروجوں نے، تمہارے پرخوں نے حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر، جو آج آنکھیں دکھا رہے ہیں یہ کاسے گدائی لے کر کے کھڑے رہا کرتے تھے۔ آپ کہتے ہیں کیوں؟ ہم پہلے بادشاہ تھے اور آج ہم یہاں پر غلام ہے، غلام۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں دیکھ لو اس وقت تک تم بادشاہ تھے۔ اللہ اکبر، اگر تم بادشاہ بن بھی جاتے تھے تو شمس الدین التمش کی شکل میں تم تہجد گزار ہوا کرتے تھے، تب تک تمہارا بادشاہ تہجد گزار تھا، تب تک تم عزت کے ساتھ جی رہے تھے، تم بادشاہ بن کے جی رہے تھے، دنیا تمہاری غلامی کر رہی تھی۔ اور آج تہجد تو دور کی بات ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بھی صرف 2 رکعت کے لیے آتے ہو۔ مجھے بتاؤ اللہ کے بندو اپنی اعمال کا جائزہ لو۔ اللہ اکبر، شمس الدین التمش وہ بادشاہ ہے جس نے 4 عورتوں کے علاوہ 5ویں کسی عورت کو نظر بھر کر کے نہیں دیکھا۔ آپ سے پوچھتا ہوں آج 16 17 سال کے لڑکے زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈال رہے ہیں، تباہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ یاد رکھنا دنیا نے دنیا میں کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا جو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر سکے۔ اگر تم اللہ کے خوف سے رونے لگ جاؤ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اس لیے بات کی جا رہی ہے، تمہیں غلام اس لیے بنایا جا رہا ہے، تمہیں تباہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اپنی راتوں کو دیکھو۔ ہائے وہ دن گزر گئے مسلمانوں کے جوان راتوں کو اللہ کے خوف سے مصلی پر روتے تھے تو صبح کے وقت اللہ اتنی عزت دیتا تھا، آنکھوں میں وہ چمک دیتا تھا کہ کوئی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا تھا۔ جب سے تمہارے جوانوں نے زنا کی فلمیں دیکھ کر آنکھوں کو آوارہ کیا، آنکھوں کو گندا کیا، آنکھوں کو گلیز کیا، آج دیکھو حالات کیا ہو رہے ہیں۔ روٹی کے ٹکڑے کے لیے ترس رہے ہو۔ کل تک تم دنیا کو پالا کرتے تھے جب تک گناہ سے بچا کرتے تھے، آج تم لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنے کی بات کر رہے ہو۔ یاد رکھنا جب
تک گناہ کرتے رہو گے بے چینیاں بے قراریاں تمہارے دروازوں پہ دستک دیتی رہے گی. آج تم یہ کہتے ہو ہماری بیٹیوں کو اسکول پڑھنے کے لیے دروازے بند کر دیے گئے. میں کہتا ہوں ہاں اللہ اکبر. جو باپ اپنی بیٹی کو آوارگی سے نہ بچا سکے اس کے لیے دروازے بند نہ ہوں گے تو کس کے لیے ہوں گے؟ یہی ہندوستان کی سرزمین ہے. اللہ اکبر. یہاں ایسی بیٹیوں نے بھی جنم لیا ہے کہ جس کے اللہ اکبر جس کی عظمت کے ٹنکے آج تک عرض ہند پر بجتے نظر آ رہے ہیں. تمہیں معلوم ہے اورنگزیب کے گھر میں ایک بیٹی ایسی تھی جس کے لیے اللہ اکبر جس کے علم سے متاثر ہو کر ایران سے ایک وفد چلا اور کہا وہ لڑکی کا علم اتنا عظیم ہے ہم اس سے ملاقات کریں گے. اس لڑکی نے اپنا تخلص مخفی رکھا تھا. اس نے کہا میں مردوں سے ملاقات نہیں کرتی. اللہ اکبر. اگر مجھ سے ملاقات کرنا ہے تو میری شاعری پڑھ لی جائے. جو میری شاعری کو پڑھ لے گا وہ مجھے اس کے اندر پا لے گا. لیکن آج ہماری بیٹیاں غیروں کے سامنے کھلی ہے, ولیموں میں کھلی ہے, بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے. اللہ اکبر. کل ملا کر اختصار کے ساتھ بات بس اتنی کرنی ہے, جب تک گناہ کرتے رہو گے کہیں امان نہیں ملے گی. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. آج کہتے ہو سکون نہیں, گناہ. آج کہتے ہو روزی روٹی میں تنگی, گناہ. آج کہتے ہو بے قراری, گناہ. آج کہتے ہو بچیوں کو اچھے رشتے نہیں آتے. میں نے کہا گناہ. اگر میری بات پر یقین نہیں آتا کم سے کم اپنے نبی کی بات پر تو یقین کر لو. کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ اور کون کون سے گناہ کر رہے ہو اپنے آپ میں ڈوب کر دیکھو. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ, وقت ہوتا تو تفصیل سے کچھ کہتا, لیکن اختصار کے ساتھ ایک بات عرض کروں, نوازش ایک بات عرض کروں, سنیں. آپ سن رہے تو عرض کر رہا ہوں, اور منبر سے بھی مجھے کہہ دیا گیا کہ آپ کہیں تو سن لیں. وہ کون سا گناہ ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے؟ تھوڑا غور سے سنیں. میں کوئی خطیب نہیں ہوں, صرف اپنے دل کا درد لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. آپ اس کو سن لیں. بہت اچھی میزبانی کرتے ہیں اہل کارنجا, ہمیں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن اچھا کھانا کھلانا, اچھا جو وہ تحفہ پیش کرنا, اچھا ہار ڈالنا, یہ میری میزبانی نہیں ہے. اگر آپ اچھے سے سن لیں گے اور عمل کے جذبے کے تحت اٹھیں گے تو مجھے لگے گا کہ آپ نے میری اچھی میزبانی کی. آپ سن لیں غور سے, مجھے بہت خوشی ہوگی. کون سا گناہ ہے جو ہماری زندگیوں میں نہیں؟ اور ایک بات آپ سے کہوں, اگر انسان گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے تو اس کے پلٹنے کے چانسز ہیں, اس کے رجوع کرنے کے چانسز ہیں. اگر انسان گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے تو اس کے توبہ کی طرف آنے کی امید کی جا سکتی ہے. میری قوم کے جوانوں, دنیا نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا. آج گناہوں کو فیشن کا نام دے دیا گیا اور ہم گناہ کو فیشن کے طور پہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر میں چند گناہوں کا ذکر کرتا ہوں اور میں حق کہنے میں کبھی شرماتا نہیں, کیونکہ جس چیز کو اللہ رسول نے بیان کر دیا اب اس کے بیان کرنے میں مجھے کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ اصل حیا تو اللہ رسول کی بارگاہ میں ہے. حیا حضور سے بڑھ کر کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ با حیا اللہ کی کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. جب اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے تو تھوڑا میں بھی ذکر کر دوں, لیکن دل سے کہنا چاہتا ہوں, دل سے سننے کی کوشش کرو. یقین جانے میں کوئی رسمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, پھر کہتا ہوں میں کوئی خطیب نہیں, نہ خطیب کی حیثیت سے آیا ہوں, بس ایک فقیر ہوں بارگاہ غوثیت کا, اور دل کا درد لے کر آیا
ہوں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، میری قوم کے جوانوں، یہ تباہ ہونے والی دنیا کو تباہی سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف تم بچا سکتے ہو۔ اس امت کو اگر غربت کے دلدل سے کوئی نکال سکتا ہے تو صرف تم نکال سکتے ہو۔ بھاگنے والی بچیوں کے پیروں میں اگر حیا کی کوئی زنجیر ڈال سکتا ہے تو وہ تم ڈال سکتے ہو۔ امت کی زلف پریشاں کو ناخن تدبیر سے اگر کوئی سنوار سکتا ہے تو وہ تم سنوار سکتے ہو۔ میری قوم کے جوانوں، جوان کسی باپ کا صرف بیٹا نہیں ہوتا، جوان صرف کسی ماں کا بیٹا نہیں ہوتا، بلکہ جوان پوری قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ جس قوم کا جوان سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے۔ جس قوم کا جوان آوارہ ہو جائے، جس قوم کا جوان عیاش ہو جائے، جس قوم کے جوان کی راتیں اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گزرے، اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ یہ تصور کرنے والوں، زمین پر سجدے کی بجائے تم زنا کرو گے اور اللہ تمہیں بچا لے گا، اللہ کے رسول تمہیں بچا لیں گے، اولیاء اللہ تمہیں بچا لیں گے۔ سن لو، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر اولاد پیمبر میں، ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں جس وقت لوگ بگڑ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت، وہ مکے کے رہنے والے تھے، وہ کعبہ کے متولی تھے، محلے کی مسجد کے متولی نہیں تھے، وہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے۔ جب انہوں نے زنا کیا، جب انہوں نے شراب پیا، جب انہوں نے بدکاریاں کی، جب انہوں نے ظلم کیا، جب انہوں نے زیادتی کی تو اللہ اکبر، انہی میں سے اللہ نے ایسے پاک دامن لوگوں کو کھڑا کیا کہ بدر کی مقدس سرزمین پر ان آوارہ اور عیاش لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو کنویں میں بھر دیا گیا۔ اور پھر سید المعصومین نے کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہا، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، یہ کون لوگ ہیں تمہیں پتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ اولاد ابراہیم میں سے ہے۔ جسے پتا ہے وہ جان لے، جسے پتا ہے اسے پتا ہے، جسے نہیں پتا ہے وہ جان لے۔ ابو جہل کو کیا سمجھتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام سے اس کا شجرہ ملتا ہے۔ آپ ابو لہب کو کیا سمجھتے ہو؟ حضرت ابراہیم سے اس کا شجرہ ملتا ہے۔ عتبہ شیبہ کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر، خلیل اللہ سے اس کا شجرہ ملتا ہے۔ اگرچہ بغاوت کی وجہ سے نسب کام نہیں آتا، یہی تو بات ہے۔ اولاد پیمبر ہو کر زنا، شراب اور ظلم کرتے ہیں تو خدا ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے کہ ان کو کاٹ کر کنواں بھر دیا جاتا ہے۔ اور پھر سید المعصومین کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ابو جہل، اللہ اکبر، کیا خدا کا وعدہ سچا نہیں؟ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر نہیں دکھایا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، خادم الحرمین شریفین بلکہ خادم حرم، متولی کعبہ بننے والے، سو کارڈ اپنے آپ کو اللہ اکبر دنیا کی قوموں کا سردار گرداننے والے، اگر خدا سے بغاوت کرتے ہیں تو اولاد پیمبر ہونے کے بعد بھی ان کو کاٹ کر ان سے کنویں بھر دیے جاتے ہیں۔ کیا ہمارا باپ کوئی نبی ہے؟ ہمارا باپ کوئی پیغمبر ہے؟ ہمارا باپ کوئی رسول ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ آپ کہتے ہو اللہ بخشے گا، مہربان ہے، بالکل بخشے گا۔ خدا کی رحمت کی بات کرنے والوں، خدا کی غیرت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ رحیم ہے تو وہ غیور بھی ہے، وہ کریم ہے تو وہ غیور بھی ہے۔ اس کے غضب کو چیلنج مت کرو۔ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ تھوڑا جائزہ تو لے۔ اور کتنے خطرناک جرائم کر رہے ہو، کتنے خطرناک جرائم، کتنے خطرناک۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو وہ زنا ہے۔ زنا اسکول میں، کالجز میں، بازاروں میں، دکانوں میں، کہاں کہاں کا ذکر کریں۔ ہر اسکول ایسی نہیں ہے، ہر کالج ایسا نہیں، لیکن ہے۔ نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر نوجوان لڑکے جو زنا نہیں کرتے، کم سے کم وہ زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم کس کرب سے گزر رہے ہیں یہ شریف لوگ جانتے ہیں، روحیں کتنی تڑپ رہی ہے یہ اہل شرافت جانتے ہیں۔ اور آج زنا کو لوگ عیب نہیں سمجھ رہے ہیں، آج زنا کو فیشن سمجھا جاتا ہے۔
جو لڑکا کالج میں کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلق نہ قائم کرے، دوسرے لڑکے اس کو بیکورڈ کہتے ہیں، دوسرے لڑکے اس کو گے کہتے ہیں، دوسرے لڑکے اس کو بزدلی کا تانا دیتے ہیں۔ تیرا لڑکیوں سے تعلق نہیں ہے، تو بزدل ہے، تو دقیانوسی خیال کا ہے، تو اس طرف نہیں جاتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا کہیں جائے، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو حالات کے دھارے میں نہ بہے، حالات کے رخ کو اسلام کے مطابق موڑ کر رکھ دے۔ مردانگی گناہ کرنے کا نام نہیں ہے، مردانگی گناہ کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے۔ 22,000 یزید کے ساتھ کھڑے تھے، امام نے ان کو نہیں دیکھا۔ حسین اعظم 72 کو لے کر گناہ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ دیکھ لو، 22,000 کی نسلیں ختم ہو گئی، لیکن جسے کاٹ دیا گیا تھا، اس دین بچانے والے حسین کی نسل آج بھی زندہ۔ نعرہ تکبیر۔ پتا چلا اگر زندہ رہنا ہے تو دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا، اگر نسلیں بچانا ہے تو دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا۔ دنیا کے حالات تو بدلتے رہتے ہیں، اسلام کبھی نہیں بدلتا، دین کبھی نہیں بدلتا، مذہب کبھی نہیں بدلتا۔ دیکھ لو، سارے باطل مذاہب حکومتوں کے بدلنے سے بدل گئے ہیں، ایک مذہب اسلام ہے، حکومتیں بدلتی رہی ہے، اسلام نہ کبھی بدلا ہے نہ کبھی بدل سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ جو مذاہب مذہب اسلام، جو مذاہب حکومتوں کے سہارے پلتے ہیں، وہ حکومتیں بدلنے سے بدل جاتے ہیں، لیکن جو مذہب صرف اللہ کی مدد سے پھیلتا ہے وہ کبھی نہیں بدلتا۔ آج زنا بڑھ رہا ہے، زنا عام ہو رہا ہے، اس کو گناہ نہیں بلکہ فیشن، یہ سیریل کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے، گندی پکچروں کی وجہ سے، اور خاص طور پر گندی ویب سائٹس کی وجہ سے۔ آپ کو پتا ہے زنا کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زانیوں کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی۔ اگر اپنے رسول کو مانتے ہو اور اپنے رسول پر ایمان رکھتے ہو، یہ کوئی مولوی کی آواز نہیں ہے، یہ آواز تو کسی حضور کے سب سے گنہگار امتی کی آواز ہو سکتی ہے، لیکن فرمان کسی مولوی صاحب کا نہیں، فرمان کسی خطیب صاحب کا نہیں، فرمان کسی ادیب صاحب کا نہیں، یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، زبان ان کی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہے۔ میرے امام اس زبان کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات تو وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، حسن کی نمائش کرنے والی میری بہن، لمبے بالوں پر غرور کرنے والی میری بہن، بغیر دوپٹے کے گھر سے نکلنے والی میری بہن، تجھے ہو کیا گیا ہے؟ جس خدا نے حسن دیا اسی خدا کے غضب کو چیلنج کر رہی ہے۔ مگر یاد رکھنا، جرائم کتنے کرو گے، کب تک کرو گے؟ جب تک روح کا رشتہ جسم سے جڑا ہوا ہے تب تک تمہارا یہ گناہ کا معاملہ رہے گا، لیکن ایک دن تو وہ ضرور آنا ہے، روح کا رشتہ جسم سے جلد ٹوٹ جانا ہے۔ کہاں گئیں وہ عورتیں جو چندن اور دودھ سے غسل کرتی تھی؟ اسی ہندوستان کی زمین پر ایسی عورتیں پیدا نہ ہوئی تھی جن کے لیے روزانہ ہم نے تاریخ میں، بہت پڑھا لکھا تو نہیں لیکن ہم نے تاریخ میں ان عورتوں کا ذکر بہت کثرت سے پڑھا ہے، روزانہ ان کے غسل کے لیے نئے نئے حوض بنائے جاتے تھے، ہلدی اور چندن سے ان عورتوں کو نہلایا جاتا تھا، اور جب وہ کسی محفل میں جاتی تھی شریک ہونے کے لیے تو بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے۔ میری بہنوں، تمہارا شوہر کچھ بھی نہیں ہے، فیکٹری کا مالک ہوگا، ان کا شوہر تو بادشاہ تھا، بادشاہ، اور کتنا بڑا بادشاہ، اکھنڈ بھارت کا بادشاہ، ان کا بھائی شہزادہ، ان کا دادا بادشاہ، ان کا شوہر بادشاہ، بادشاہوں کا خاندان تھا۔ کیا ان کے مکر و فریب تھے؟ کیا ان کے غرور تھے؟ کیا ان
کے گھمنڈ تھے. اللہ نے دولت دیا تھا. جانتے ہیں ہلدی چندن سے نہلائی جاتی تھی, بالوں بال موتی پروئے جاتی تھی, اور جب کسی محفل میں جاتی تھی تو اس کا گھگرا اور چولی اٹھانے کے لیے اور اس کے دوپٹے کو سنبھالنے کے لیے درجنوں کنیز پیچھے چلا کرتی تھی, اور پنکھا جھلنے کے لیے درجنوں کنیز پیچھے چلا کرتی تھی. جاؤ ہندوستان کے گلی کوچے گھوم گھوم کر کے آؤ اور مجھے ان عورتوں کی قبروں کے نشان بتا دو. کہاں سو رہی ہے جسے ہلدی اور چندن سے نہلایا جاتا تھا؟ کہاں سو رہی ہے جس کو بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے؟ میری بہنوں, ان کی ہڈیاں تک پگھل گئی ہے, ہڈیاں, قبروں کا نشان بھی باقی نہیں. یہ تو ہم لوگوں کا احسان ہے کہ عبرت کے لیے ان کا ذکر کرتے ہیں, ورنہ کوئی جھوٹے منہ بھی ان کا ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ عبرت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ارے تمہاری خوبصورتی کی حیثیت کیا ہے؟ تم صرف پاؤنڈز کا پاؤڈر لگا کر گھمنڈ کر رہی ہو. وہ ہلدی اور چندن سے پیور دودھ سے نہاتی تھی. اللہ اکبر, ان کی جوتیاں اٹھانے کے لیے درجنوں کنیزیں پیچھے چلا کرتی تھی. مگر آج نہ ان کی قبر ہے, نہ ان کی نسل ہے, نہ ان کا نام ہے, نہ ان کا نشان ہے, مگر وہ رابعہ بصری جو ایک کنیز تھی, کنیز, آج بھی اس کا ذکر زندہ ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ کنیز ہو کر سوکھے ٹکڑے کھانے والی اگر اللہ کی وفادار ہو جاتی ہے تو اس کے مزار پر بھی میلہ لگتا ہوا نظر آتا ہے, اور جو محلوں میں رہ کے خدا سے غداری کرے ان کی قبروں کا نشان مٹا دیا جاتا ہے. دولت پر گھمنڈ کر کے قدرت کے غضب کو چیلنج کرنے والوں, یاد رکھنا جب جوانی میں کوئی پاپ کرتا ہے تو اللہ اس پہ اتنا دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ وہ بھیک بھی مانگے تو قدرت کسی کو بھیک دینے کی توفیق نہیں دیتی. اگر عورتیں سن رہی ہے تو میری ان سے گزارش ہے, یہ سرخ رخسار بہت جلدی جھریوں میں تبدیل ہو جائیں گے. یہ خوبصورت آنکھیں جو آج جھیل کی طرح بھری بھری ہے یہ خشک ہو جائے گی. یہ بال جن کی نرمی پر سنبل کے پودے نثار کیے جا سکتے ہیں یہ کسی چڑیا کے اجڑے ہوئے گھونسلے کی طرح بے رونق ہو جائیں گے. اس وقت بستر میں چھپ چھپ کر بڑھاپے کی جھری پڑی ہوئی چمڑیوں کے ساتھ, کمر اور گھٹنے کے درد کے ساتھ, کروڑوں بیماریوں کے عذاب میں لت پت جب نیند نہیں آئے گی میری بہن اور تو رات کو تارے گن رہی ہوگی. آج راتوں کو عیاشیوں کی طرف ڈھکیلنے والی میری بہن, ایک دن وہ آئے گا جب تو اپنے بستر پہ لیٹ کر راتوں کو تارے گنے گی اور تجھے نیند نہیں آئے گی, اور تو اس وقت کہہ رہی ہوگی کاش اللہ مجھے موت عطا کرے. تو شاید زمین پکار اٹھے گی ابھی اتنی جلدی تجھے موت نہیں آئے گی, اس لیے کہ جو تو نے کیا ہے اس کرتوت کی سزا تو تجھے پہلے زمین کے اوپر ملے گی تاکہ دنیا تیری عبرت کا تماشا دیکھے. قبر میں کون دیکھنے جاتا ہے؟ میدان محشر تو بہت دور ہے, اس لیے قدرت ظالموں کو پہلے زمین کے اوپر سزا دیتی ہے تاکہ میرے اور آپ جیسے نادان لوگ کم سے کم ان لوگوں کو دیکھ کر سدھر جائے, ان لوگوں کو دیکھ کر سنور جائے. اور اگر نوجوان لڑکے طاقت اور قوت پر گھمنڈ کر رہے ہیں تو یاد رکھو قدرت کے ہاتھ میں سب کی چوٹی ہے. اگر ایک نس دبا دے نا قدرت تو کھڑے ہونے کی اوقات نہیں ہے ہماری. ہم نے بڑے بڑے پہلوانوں کو لکڑی کا سہارا لے کر کے چلتے دیکھا ہے. کس پر گھمنڈ کرتا ہے انسان, کس پر غرور کرتا ہے انسان. بہرحال میں عرض کر رہا تھا غور کرو اپنے رسول کا فرمان, حضور کے فرمان پہ یقین ہے تو سنو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں. گندی فلمیں دیکھ کر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں غور کرو, عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے والوں غور کرو. اب تو وہ دن ہم دیکھ رہے ہیں بدترین ماحول. آج کے لڑکوں کی نگاہوں سے سالیاں بھی محفوظ نہیں ہے. کس کرب سے ہم کہاں وہ نوجوان, وہ ہمارا جوان تھا جس نے ساحل پر کشتیاں جلا کر کے کہا تھا ہم وہ لوگ ہیں یا تو مشن پورا کریں گے یا تو مر جائیں گے مگر واپس نہیں جائیں گے. کشتیاں جلانے والی قوم کے لڑکے
آج سالیوں کو باپ کی نظر سے تک رہے ہیں، ماموزاد بہن کو باپ کی نظر سے تک رہے ہیں۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا مشاعرہ نہیں، یہ کسی دل جلے کی آہو بکا ہے۔ کاش کہ اس پر کچھ سعادت مند روح لبیک کہتی۔ میں پوچھتا ہوں، آپ کہتے ہیں نوجوان لڑکیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی، میں نے کہا تو جب سالی کی حفاظت نہیں کر سکتا تو قوم کی بیٹی کی کیا حفاظت کرے گا؟ دنیا سمجھ چکی ہے، ہماری گندگی کو دنیا سمجھ چکی ہے۔ جو خالہ کی بیٹی کو پاپ کی نظر سے دیکھے وہ محلے کی بیٹی کی آبرو کی حفاظت کیسے کر سکے گا؟ ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی بندہ غیر مسلم اپنی سفر پہ جاتا اور اپنی بیٹی کو کہیں رکھنے کی مجبوری آتی تو غیر مسلم باتیں کرتے تھے، کسی کے پاس نہ رکھو، اگر بیٹی رکھنا ہے تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے پاس رکھو، کیونکہ محمد عربی کا غلام جب کسی کی اجازت کے بغیر لکڑی کا خلال بے اجازت نہیں کر سکتا تو وہ کسی عورت پر جب لکڑی بغیر اجازت استعمال نہیں کرتا تو لڑکی پر پاپ کی نظر کیسے ڈال سکتا ہے؟ یہ اپنی پہچان تھی، یہ اپنی شناخت تھی۔ آج دنیا کچرا سمجھ کے یوں ہی نہیں جلا دینا چاہتی ہے، آج دنیا گندگی سمجھ کے یوں ہی نہیں اٹھا کر پھینک دینا چاہتی ہے۔ اللہ کے بندو، مومن ہونے کی لاج رکھنا آپ کے ہاتھ میں ہے اللہ، اور اگر یوں نہیں کرتے تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہو۔ جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صادق و مصدوق غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، زنا کرنے والوں کو قیامت کے دن آگ کی قمیص، کون سی آگ؟ دنیا کی آگ نہیں، دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز جہنم کی آگ کی قمیص پہنائی جائے گی۔ اسی پر بس نہیں، اگر حضور نے نہ کہا ہوتا تو میں کبھی بھی کہنے کی ہمت نہیں کرتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جہنمیوں کو اللہ اکبر وہ دردناک عذاب ہوگا کہ جہنم کی آگ ان کی شرمگاہوں پر رکھ کر کے دہکائی جائے گی۔ ذرا غور تو کریں، اتنے نازک مقام پر اگر چونٹی کاٹ لے تو آدمی تڑپ جاتا ہے، جب جہنم کی آگ شرمگاہوں پر رکھ کر کے دہکائی جائے گی اس وقت کیا بنے گا، اس وقت کیا ہوگا؟ اور ایک بات یاد رکھنا، جو لوگ زنا کرتے، زنا صوفیہ فرماتے ہیں زناکار اگر توبہ نہ کرے تو اللہ اس کی نسل میں لنگڑے، لولے، اندھے، عیبی اولاد پیدا کرتا ہے۔ اس لیے یہ بھی یاد رکھنا، ہر لنگڑے لولی اولاد اگر کسی کے گھر پیدا ہو رہی ہو تو اس کو شک کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 90% لوگوں کے گھر عذاب کے طور پر پیدا ہوتے ہیں اور 10% لوگوں کے گھر امتحان کے طور پہ پیدا ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ کبھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس کو عذاب ہے کس کو امتحان ہے، اس لیے زیادہ تر لوگوں کے گھر میں جو عیبی اولاد پیدا ہوتی ہے، اسی کو کسی کہنے والے نے کہا تھا لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ میرے بھائیوں، اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تو حیران ہوں، اللہ اکبر، اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو آج لوگ بڑا لقمہ نہیں کھاتے، بڑا نوالا نہیں کھاتے، کیونکہ حافظ امین صاحب دیکھ رہے ہیں، مفتی اعظم اکولا دیکھ رہے ہیں، مفتی اعظم کارنجا دیکھ رہے ہیں، مولانا فیروز صاحب دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ بڑا لقمہ کھائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ دیکھ رہے ہوں تو بڑا لقمہ نہیں کھاتے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ زنا کرنے کی ہمت لاتے کہاں سے ہو؟ عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے کی ہمت لاتے کہاں سے ہو؟ اس کا مطلب مولوی صاحب کو جس عزت کی نظر سے دیکھا اتنی بھی عزت تیرے اللہ رب العزت کی تو اتنی بھی عزت نہیں کرتا، اتنی بھی قدر نہیں کرتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر پوائنٹ پولیس کھڑا ہو تو ہیلمٹ کے بغیر تو نہیں جاتا، پوائنٹ پولیس کھڑا ہو سگنل نہیں توڑتا، پوائنٹ پولیس کھڑا ہے 500 کے ڈنڈ کی وجہ سے، 500 کے ڈنڈ کے احساس کی وجہ سے سگنل نہیں توڑتا، اور جہنم کے خوف کی وجہ سے شریعت کا قانون تو توڑنا کب بند کرے گا؟ اللہ اکبر، پولیس کے ڈر سے سگنل نہیں توڑ رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے شریعت کا قانون توڑ رہا ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، تو نے پوائنٹ پولیس کو جتنی اہمیت دی، کیا اتنی اہمیت تو نے اپنے اللہ کو دی؟ اللہ کے دیکھنے کا تجھے یہ احساس ہے؟ اگر یہ احساس تجھے ختم ہو گیا پھر قدرت تجھے دوسروں کے حوالے نہ کرے گی، پھر قدرت تجھے دوسروں کے سپرد نہ کرے گی۔ میرے بھائی، شریر بچے کو ماں بھی کسی کے حوالے کر دیتی ہے۔ جب شریر بچے کو ماں کسی کے حوالے کر دیتی ہے تو شریر بندہ بھی قدرت کسی کے حوالے کر دیتی ہے۔ پھر پٹتے رہو، پھر لٹتے رہو، پھر تباہ ہوتے رہو، پھر برباد ہوتے رہو۔ چلاؤ
کتنا چلاتے ہو. غیور قدرت پھر کہتی ہے میں نے تمہارے عمل کی وجہ سے دشمنوں کے حوالے تمہیں کر دیا, اب میری مدد تم پر نہیں آئے گی. کیا اللہ کے رسول کا یہ فرمان تمہارے کانوں سے نہیں ٹکرایا میرے بھائی کہ میرے آقا نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اللہ اس سے اپنی رحمت کی چادر ہٹا لیتا ہے. اللہ اکبر. جس سے قدرت چادر رحمت ہٹا لے, جو اللہ کی پناہ کے باہر کر دیا جائے, اس کی کون مدد کر سکتا ہے, اس کی کون امداد کر سکتا ہے. گناہ نے ہمیں تباہ کیا. یاد رکھنا میں کسی کی صفائی پیش کرنے نہیں آیا, احتساب کی بات کرنے آیا ہوں. اللہ کی قسم میں سیاسی آدمی نہیں, نہ کسی سیاسی لیڈر سے مجھے دلچسپی ہے, نہ کوئی دوستی ہے, نہ دشمنی. لیکن ایک بات کہوں, لیڈروں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا ہے, ہمارے گناہوں نے ہمارا سب کچھ بگاڑا ہے. لوگ آتے جاتے رہیں گے. اگر یہاں اور دنیا میں کوئی منکر اسلام کی بجائے کلمہ پڑھنے والا بھی ہو, چلیں دیکھ لیں ایک مثال کے طور پہ, فلاں ملک میں کلمہ کا انکار کرنے والا ہے, وہ ظلم کر رہا ہے, تو سیریا میں تو کلمہ پڑھنے والا ہے, وہ کیوں ظلم کر رہا ہے؟ بات تو کلمے کی, آپ سے وہ کلمہ نہیں پڑھتا اس لیے ہمارا دشمن ہے. بھائی سیریا والا تو کلمہ بھی پڑھ رہا ہے, پھر وہ کیوں دشمن ہے؟ وہ کیوں کلمہ نہ پڑھنے والا دشمن ہے تو تمہارا کلمہ پڑھنے والا بھی تو دشمن ہے. یہ کیوں ہے؟ اعمال. آئیے مشکات شریف کی ایک حدیث کا مفہوم پڑھ دیتا ہوں اور بات کو سمیٹتے ہیں. کہ اللہ کرے بات اتنے بولتا ہوں, ہاں جی بولتا ہوں, سمیٹتے ہوئے بولوں گا تو بات ہو سکے گی, ورنہ میں بہت دور نہ چلا جاؤں. مشکات شریف کی حدیث ہے, غور سے سننا, حالات کیسے بدلے. دیکھیے میں ایک بات آپ کو کہوں, توجہ کریں. حالات کتنے بھی بگڑ جائیں, آپ کبھی علماء کو پریشان نہیں دیکھیں گے. حالات کتنے بگڑ جائیں, علماء کو آپ پریشان نہیں دیکھیں. حالانکہ علماء کی آمدنی ہمارے سامنے ہے, علماء کی آمدنی ہمارے سامنے ہے. اگر ہم مہینے کا 50,000 کماتے ہیں تو یہ 5 سے 8,000 کماتے ہیں. لیکن جتنا ہم پریشان ہوتے ہیں یہ نہیں. اگر سچا عالم ہے, توجہ کرنا, سچا عالم کون؟ بڑے مدرسے کا فارغ کو میں سچا عالم نہیں کہتا, ورنہ میری نگاہ میں ابن تیمیہ جیسے لوگ موجود ہیں. بڑے مدرسے کے فارغ کو ہم سچا عالم نہیں کہتے. سچا عالم کون ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. قرآن کہتا ہے سچا عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علم والے ہیں. جس کا علم جتنا زیادہ ہوگا وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا. ہم مدرسے کی بنیاد پر عالم کا جو ہے وہ معیار قائم نہیں کرتے, بلکہ خشیت ربانی کی بنیاد پر عالم کا معیار قائم کرتے ہیں. ہم سندوں کی بنیاد پر عالم کو نہیں مانتے, ہم خشیت کی بنیاد پر عالم کو مانتے ہیں. ہم نے دیکھا اللہ اکبر شیخ عبد القادر جیلانی جیسا عالم, اللہ اکبر, دنیا نے کہاں دیکھا ہے. غریب نواز جیسا عالم دنیا نے کہاں دیکھا ہے. صابر پاک جیسا عالم دنیا نے کہاں دیکھا ہے. نظام الدین محبوب الہی جیسا عالم دنیا نے کہاں دیکھا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, عالم کے پاس بادشاہ پریشان ہو کر تو آیا ہے, یہ تاریخ ملتی ہے. خلجی آیا ہے حضرت محبوب الہی جیسے عالم کے پاس, گوری آیا ہے پریشان ہو کر معین الدین جیسے عالم کے پاس, لیکن محبوب الہی کبھی خلجی کے دروازے پہ نظر نہیں آتے. دیکھ لیں آپ, وقت کا شہنشاہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے عالم کی بارگاہ میں, لیکن عالم کسی شہنشاہ کے پاس کبھی کھڑا نظر نہیں آیا. چیلنج ہے, واقعی جو عالم ہے کبھی شہنشاہ کے آستانے پہ, کیوں؟ اس لیے کہ جو خدا کے آستانے پہ کھڑا ہے اسے پھر دوسرے کے آستانے پہ کھڑے ہونے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آتی. آ جاؤ خدا کی چوکھٹ پر, آ جاؤ خدا کے دربار میں. اور یہ عالم اور ان پڑھ کی بات نہیں, کوئی ان پڑھ بھی خدا کی چوکھٹ پہ کھڑا ہو جائے, ان پڑھ بھی, اور ڈٹ جائے, تو پھر اس ان پڑھ کے پاس بھی ہم نے بادشاہوں کو دیکھا ہے. ہاں, ان پڑھ کے پاس بھی بات, لیکن ان پڑھ لوگوں کی بات نہیں کرتا کیونکہ پڑھو لکھو کی محفل. لیکن ایک بات آپ سے کہتا, محبوب الہی جب لنگر کرتے تھے اس زمانے میں,
دیکھیے آپ حیرت ہوگی کہ علماء ہمیشہ آپ کو کھلانے والے ملیں گے، عالم ربانی۔ لنگر کا سسٹم ہمارے یہاں ہی ہے، اور جگہ لوگ لوٹ لوٹ کر کھاتے ہیں، کھلانے کا سسٹم ہمارے یہاں ہے۔ غریب نواز کھلاتے رہے، محبوب الہی کھلاتے رہے، صابر پاک کھلاتے رہے، بابا فرید میں کسی کو کے ساتھ ٹوینٹنگ نہیں کر رہا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ والے لوٹ کے کھانے والے نہیں ہوتے، اللہ والے لٹا کر کھلانے والے ہوتے۔ ایک شعر پڑھ دوں، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کے رقص کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اور یاد نعرہ رکھو، رسالت۔ اللہ والے جب تک زمین کے اوپر تھے تب بھی کھلا رہے تھے، اور زمین کے اندر چلے گئے اب بھی کھلا رہے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے، پہلے خود کھلا رہے تھے اور اب حافظ امین کو بہانہ بنا دیا کہ رجب کی 22ویں آئے تو جعفر صادق میرا امام کہتا ہے کھلاؤں گا میں، ذریعہ حافظ امین بنیں گے۔ 11ویں آ گئی تو غوث پاک کہہ رہے ہیں کھلاؤں گا میں لیکن ذریعہ مفتی عبد المجید بنیں گے، کھلاؤں گا میں مگر ذریعہ فلاں فلاں عبداللہ عبد الرحمن بنیں گے۔ یاد رکھیے یہ روحانی تصرف ہے، لیکن بہرحال اگر آپ کہیں گے قرآن سے اس کا ثبوت دے تو میں جذباتی بات کرنے کی بجائے قرآن جہنمیوں کی نشانی ہے کہ وہ کھلاتے نہیں ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قرآن کی آیت ہے، جب جہنمی اور جنتیوں کا مکالمہ ہوگا، بات ہوگی، تو جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جہنمی لوگوں سے جنتی لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آئے؟ تو جہنمی لوگ کیا کہیں گے پتہ ہے؟ وہ بات کہیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ اس کا ترجمہ میں اپنی زبان میں کروں، پہلے علماء کی زبان میں سنیں پھر میری زبان میں سنیں۔ اس کا ترجمہ علماء کی زبان میں یہ ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ ہر عالم نے ترجمہ کیا ہے، ادھر والے ادھر والے کدھر والے کدھر والے، سب کا ترجمہ ہے کیا؟ نماز نہیں پڑھتے تھے، کھانا نہیں کھلاتے تھے مسکین کو، لیکن میرے جیسا عاشق جب ترجمہ نہیں بلکہ ترجمانی کرتا ہے مفہوم کے طور پہ تو کہتا ہے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نیاز نہیں کرتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، پتا چلا کھلانا اللہ والوں کی شان ہے۔ بہرحال میرا عنوان یہ نہیں ہے، اور میرے آقا نے فرمایا سب سے بہتر کام ایمان لانے کے بعد اگر کوئی ہے کیا؟ نُطْعِمُ الطَّعَامَ، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کیا؟ نُطْعِمُ الطَّعَامَ، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا عمل ہے نُطْعِمُ الطَّعَامَ، کھانا کھلانا۔ افشو السلام، سلام کو عام کرنا، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، یہ ایمان کے بعد سب سے عظیم کام ہے۔ اور کیا کہا؟ نُطْعِمُ الطَّعَامَ، نہ یہاں غریب کو کہا، نہ امیر کو کہا، نہ مسلم کو کہا، غیر مسلم کو کہا، کیا کہا؟ نُطْعِمُ الطَّعَامَ، جو کھانے والا نظر آئے اس کو کھلاتے رہو۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل یہی ہے، بلکہ کافر ملے اس کو بھی کھلا دو۔ ایک مرتبہ ابراہیم خلیل اللہ کھا رہے تھے، کوئی کافر آیا تو آپ نے کہا چل بھاگ یہاں سے، اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں، چل چلا یہاں سے، بھاگ یہاں سے۔ اللہ نے کہا ابراہیم کیوں بھگایا؟ کہا اللہ وہ کافر تھا۔ ارشاد ہو اس کی عمر کتنی لگتی ہے؟ کہا مولا 40 سے تو زیادہ ہی لگتا تھا۔ کہا جب 40 سے زیادہ سے میں کھلا رہا ہوں تو ایک مرتبہ تو نہیں کھلا سکتا؟ اپنا مذہب ہے، مسلمانوں کو بھی کھلاؤ، غیر جو بھوکا ملے اس، بلکہ میں تو کہتا ہوں بھائی کتے کو پانی پلانے پہ جنت ملتی ہے۔ اس لیے ایک بات پھر چپتی ہوئی کہہ دوں، وہ قوم کیا ترقی کرے گی جو اپنی بہن کو بوجھ سمجھتی ہے۔ یہ جو آج آپ بات کرتے ہیں نا عورتیں بھاگ رہی غلط رستے پہ جا رہی، پہلی بات تو میں اس سے متفق نہیں ہوں کیونکہ یہ پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کئی جگہ کہا ہم نہیں مانتے،
میڈیا کے کہنے پہ کیسے مان لے کہ میری قوم کی بچیاں بھاگ رہی ہیں؟ جس کے کہنے پر ہم چاند کا آنا نہیں مانتے، اس کے کہنے پر بیٹیوں کا جانا کیسے مان لے؟ پروپیگنڈا بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں تاکہ آئندہ ہماری بچیوں کو بدنام کریں۔ ہاں چند جا ضرور رہی، مگر کیوں جا رہی تمہیں پتہ ہے؟ یہی بات ہے، کیوں جا رہی ہے؟ اگر کچھ جا بھی رہی ہے کسی کا ہاتھ پکڑ کے تو اس کی وجہ ہے کہ بھائی اپنی بہن کا خیال نہیں رکھ رہا ہے۔ کتے پال کر بستر پہ کتوں کو لے کر تو سو رہے ہو، اور مال میں کتوں کی غذائیں لینے تک جا رہے ہو۔ کتے کو تو تم ایک سے ایک پیکٹ اور کیا کیا اشتہارات کے ذریعے سے کھلا سکتے ہو اور انہیں موٹے کر سکتے ہو، اتنے اہتمام کے ساتھ اپنی بہن کو نہیں پال سکتے، اپنی بھانجیوں کو نہیں پال سکتے، اپنے پڑوس کی غریبوں کو نہیں پال سکتے؟ ہمارے ہاں تو کتوں کا تصور ہی نہیں ہے، بلا عذر شرعی ہم کتوں کو نہیں پال سکتے۔ کیا دن آ گئے، لوگ کتے اور بلیوں پر ہزاروں روپے منتھلی خرچ کر رہے ہیں، اور بہن پھٹے ہوئے کپڑوں پر گھوم رہی ہے برتن جھاڑو کرتے ہوئے۔ یہ حال ہے تو کیوں لاجوں میں بک رہی ہے بیٹیاں؟ تم مدد نہیں کر رہے، مدد کا تصور گیا، کھلانے کا تصور۔ میں کہتا ہوں مسلمان، ہر مسلمان صرف اپنے خاندان کو سنبھال لے تو پورے ہندوستان میں 10 سال کے اندر اندر مسلمانوں سے غربت ختم ہو جائے، لیکن نہیں کرو گے۔ میں نے یہ رونا پورے ہندوستان میں رویا، کسی کو اچھا بھی لگتا ہے برا بھی لگتا ہے۔ جلسہ کر کے خطیب کو 50 ہار تو پہنا سکتے ہو، لیکن محلے کی کسی بیوہ بچی کے سر پہ 50 روپے کا دوپٹہ نہیں ڈال سکتے۔ یہ حال ہے ہمارے پیروں کے یہاں۔ جو غیبن شاہ کا مزار ہے اس کے عرس میں 5 لاکھ روپے تو خرچ کر سکتے ہیں، لیکن 50,000 خرچ کر کے محلے کے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کا انتظام نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ولی قبر میں سو رہا ہے نا، اس کو نہ میرے صندل کی ضرورت ہے، نہ میری چادر کی ضرورت ہے، نہ میرے عطر کی ضرورت ہے، لیکن میرے گھر کے پڑوس میں جو یتیم لڑکی ہے اس کو ہر لمحہ میری مدد کی ضرورت ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اور جب تک بدلو گے نہیں یہ جلسے تبدیلی نہیں پیدا کریں گے۔ آج بہت ہنگامہ ہے، مسلمانوں کی بچیوں کو پڑھنے نہیں دے رہے، پڑھنے کا اچھا ہوا پڑھنے نہیں دے رہے۔ اب تو غیرت کرو، کیوں بھیج رہے ہو بے غیرتوں وہاں جو تمہیں پڑھنے نہیں دے رہے؟ کیا تم خود کا اسکول نہیں قائم کر سکتے؟ کارنجا والو، میری گزارش ہے، اگر خدا نے تمہیں نوازا ہے تو 4 فیکٹری بنانے کی قوت ہے تو 2 بناؤ، اور 1 فیکٹری کا پیسہ بچا کر کے لڑکیوں کے لیے اچھا اسکول اور کالج قائم کر دو۔ وہ اچھا بزنس بھی ہوگا، قوم کی اچھی خدمت بھی ہوگی۔ یہ کرو گے نام رہے گا، اور جو علم کے ذریعے سے زندہ رہتا ہے وہ کبھی مرا نہیں کرتا۔ کب تک کے نوٹوں پر جو ہے وہ نظریں رکھو گے؟ قوم پر بھی تو نظر رکھو۔ میرے بھائیوں، ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، ذمہ داری کا احساس کرو۔ ہم تو 50 لاکھ روپے بیٹی کی شادی پہ صرف ناک بچانے کے لیے خرچہ کرتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ 50 بیٹیاں ایسی ہیں جو میرے ان اخراجات کی منتظر ہے، اور میں نہیں اس تک پہنچ پا رہا ہوں تو وہ لوجوں میں بک رہی ہے۔ لیکن ایک بات کہوں گا، سماج کے سو کارڈ مخجران قوم و ملت، کبھی تم نے سوچا جب کوئی مسلمان کی بیٹی لوج میں کسی کے ہاتھ بکتی ہوگی، اس وقت تو گنبد خضرا میں مصطفیٰ جان رحمت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ کیونکہ باپ اپنی بیٹی سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا آمنہ کا لال اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ اور بیٹی بکتی ہے تو باپ کو خبر ہے یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن جب کسی مسلمان کی بیٹی حضور کی اس امت میں شامل وہ لڑکی جب کسی غیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتی ہوگی تو مصطفیٰ جان رحمت کو ضرور اس کی خبر ہوگی۔ حضور کتنا بے چین ہوتے ہوں گے، کتنا بے قرار ہوتے ہوں گے، کتنا مضطرب ہوتے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آج تم رشتے ڈھونڈنے جاتے ہو تو سب لوگ مالدار بیٹیاں ڈھونڈتے ہو، غریب کو کیوں نہیں اپناتے؟ مالدار دولت ساتھ لے کر آئے گی اور غریب مصطفیٰ جان رحمت کی رحمتیں اپنے ساتھ لائے گی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو بھائیوں؟ یہ جلسے صرف دکھانے کے لیے نہیں۔ ہاں بہت علماء تھے اور بہت تقریریں ہوئی تھی اور بہت بھیڑ تھی، نہیں،
قیامت کے دن حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جب جاؤ گے نا شفاعت کی بھیک مانگنے میرے آقا کے پاس، اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، حضور نے تیرا دامن پکڑ کر کے پوچھ لیا، او ظالم، میری قوم کی بیٹیاں، میری امت کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی تھی اور تو 50 لاکھ روپے اپنی بیٹی کی شادی پہ خرچ کر رہا تھا، اور تو عیاشیاں کر رہا تھا، اور تو جو ہے عرس کے نام پہ 10 لاکھ خرچ کر رہا تھا، اس وقت آپ کا پاس جواب کیا ہوگا؟ میں عرس کرنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، عرس کرنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کرو، جتنا اسلام کہتا ہے اتنا ہی کرو۔ ہم عرس کرنے والے لوگ ہیں، آپ کیا کہاں جا رہے ہو؟ ترجیحات کی طرف توجہ کرو۔ آج بہت سارے بچے 10ویں 12ویں پڑھ کے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں، ہمارا یہ پورا علاقہ تعلیم کے اعتبار سے بہت پچھڑا ہوا ہے۔ کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ باپ کے چہلم پر 40 دیگ پکانے کی بجائے 1 دیگ پکا کر 39 دیگوں کا خرچہ باپ کے اصال ثواب کے لیے تعلیم کے نام پہ خرچہ کر دیں؟ یہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی توجہ اس طرف نہیں ہے، اس طرف توجہ کرو۔ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، عالم ربانی کبھی بھی آپ کو ایسا نہیں نظر آئے گا کہ دروازے بادشاہ پہ کھڑا ہو، نہیں۔ بادشاہ محبوب الہی لنگر بہت پکاتے تھے اور کھلاتے، اس دور میں آج کے دور کے حساب سے لاکھوں کا خرچہ تھا، اس دور میں 250 روپے بتائے جاتے ہیں، آج اس کو جوڑیں گے تو لاکھوں میں جائے گا۔ تو بادشاہ کو پتا چلا یہ لنگر بہت کھلاتے ہیں، دلی کو اپنا بناتے ہیں، تو بادشاہ نے کہا اس کے پاس کوئی جائے گا نہیں، اس کو نذرانہ نہیں دے گا تاکہ یہ لنگر نہ کر سکے۔ محبوب الہی کے پاس کسی خادم نے آگے کہا سرکار بادشاہ نے منع کیا ہے اپنی فوج کو ملنے سے، جو آپ کے مریدین نظر پیش کرتے ہیں، کہا کہ ہماری فوج نظر پیش کرتی ہے لنگر بنا کر کے دلی والوں کو اپنا بنا رہے ہیں، کوئی نہیں جائے گا ملنے نظام الدین سے۔ محبوب الہی نے مسکرا کے کہا آج سے مطبخ کا خرچہ ڈبل کر دو، تاکہ اس کو پتا چل جائے ہم نذرانوں پر لنگر نہیں کرتے، اللہ کی مدد کی بنیاد پر لنگر کیا کرتے ہیں۔ تو لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اسے نوازے گا، حضور کا فرمان ہے، بلکہ قرآن کی آیت بھی ہے، جو اللہ سے ڈر کے گناہ کو چھوڑ دے اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ یہ سب مسائل اپنے گناہ کی وجہ، گناہ چھوڑ دو بس۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا، اس کو پڑھ کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث پاک مشکات شریف کے اس کا مفہوم پڑھا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی، غور سے سننا، اللہ پاک فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں، وہ کہتا ہے میں ہی خدا ہوں، بے شک تو ہی خدا ہے، اے رب محمد بے شک تو ہی رب ہے، تو ہی معبود ہے، تو ہی الہ ہے، تو ہی اللہ ہے۔ اس لیے کہ جب تیرا محبوب اتنا اچھا ہے، جو بنایا تو نے وہ اتنا اچھا ہے، تو بنانے والے تیرے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ جس کو بنایا ہے اس کی مثال نہیں ہے، جب بننے والے کی مثال نہیں ہے تو بنانے والے کی مثال کہاں سے کوئی لائے؟ ارے بننے والا جس کو بنایا وہ بننے میں وحدہ لا شریک ہے، اور ان کے حسن کا عالم یہ ہے کہ کہنے والوں نے یہاں تک کہا کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سوئے ہے تجھ کو شہد و سرا جانا، لکا بدر فی الوجہ الاجمل خطحال معذل فابر اجل، تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا۔ ان کے حسن کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ جب بننے والے کے حسن کا یہ عالم ہے جس نے بنایا ہوگا، وہ کہتا ہے میں ہی اللہ، بے شک تو ہی اللہ۔ پھر اللہ فرماتا ہے میں ہی الہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں، بے شک تو ہی اللہ۔ پھر کہتا ہے کہ لوگوں کے اور حکمرانوں کے دل میرے ہاتھ میں ہے۔ اب دیکھیے حدیث کچھ مشکات شریف کی میں مفہوم پڑھ رہا ہوں، غور سے سننا، اپنے مسائل کا حل کہاں ہے۔ لوگوں کے دل اور حکمرانوں کے دل میرے ہاتھ میں، میرے دست قدرت میں ہے۔ جب تم میری فرما برداری کرتے ہو
تو میں حکمرانوں کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیتا ہوں، اور جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کر کے ان کے دل میں تمہارے لیے نفرت بھر دیتا ہوں۔ کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، ہم بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ سرکار کی طرح تو نہیں ہو سکتے، لیکن ابو ہریرہ کے غلام بن جاؤ، کوئی غلام صدیق اکبر حکمراں کے طور پر تمہیں ضرور مل جائے گا۔ خالد ابن ولید کی طرح نیک بننے کی کوشش کرو، کوئی عمر ابن خطاب کا غلام تمہیں حکمراں کی حیثیت سے ضرور مل جائے گا۔ پاپ کرتے رہو گے تو برباد ہی برباد ہے۔ تو فرمایا کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں، حکمرانوں کے دل میرے دست قدرت میں، جب تم نافرمانی کرتے ہو تو میں ان کے پہلے تو ظالم مسلط کرتا ہوں، اور ان کے دل میں تمہارے لیے بغض، عداوت اور دشمنی ڈال دیتا ہوں، اور پھر وہ تم پہ ظلم کرتے ہو تو اللہ فرماتا ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے سے کوئی کام نہیں بننے والا۔ خود کہہ رہا ہے، دیکھو 1450 سال پہلے حضور حدیث بیان کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے آج کا ماحول ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ حضور غیب داں نبی کی شان ہے۔ تو کیا کہا؟ میں تمہارے لیے ان کے دل میں عداوت اور بغض ڈالتا ہوں، پھر وہ تم پہ ظلم کرتے، رحم نہیں کرتے، تم ان کے خلاف کچھ بھی کرو کام نہیں بننا۔ پھر کہتا ہے کام کب بنے گا؟ 2 کام کرو، ان کے پاس نہ گڑ گڑاؤ، گڑ گڑانا ہے تو میرے پاس گڑ گڑاؤ، میرا ذکر کرو، توبہ استغفار کرو، توبہ کرو، معافی مانگو، یہاں تک کہ میں تمہاری کفالت کروں، میں تمہاری مدد کروں۔ بھائیو آؤ، حالات بدلنا ہے۔ 2 کام، ذکر اللہ، اور ذکر اللہ میں نماز اول نمبر پر ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا نا کہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، مسجدیں بھرو، فجر میں آؤ، جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں ہو، مسجدوں میں ہزاروں کی تعداد میں آؤ۔ فجر میں تو آتے نہیں، اٹھو، 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ یہ نماز حالات بدل سکتی ہے، انقلاب۔ اور دوسری چیز، توبہ کرو، استغفار کرو۔ آج سے پہلے ہم نے جو کیا، کسی نے زنا کیا ہوگا، کسی نے بدی کی ہوگی، کسی نے نماز چھوڑی ہوگی، کسی نے سود کھایا ہوگا۔ آپ نے ہمارے بڑے بھائی حافظ امین صاحب سے سود کے متعلق سنا، انہوں نے شاید بتایا ہوگا کہ سود کھانا اور کعبۃ اللہ میں زنا کرنا دونوں برابر برابر ہیں۔ آپ نے ان سے یہ سنا ہوگا، اگر انہوں نے بتایا ہوگا کہ سور کھانا بھی حرام ہے اور سود کھانا بھی حرام ہے، مگر سور کھانے سے زیادہ برا کام سود کھانا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے سور کو بھی حرام کیا، سود کو بھی حرام کیا، مگر سور کھانے والے کے ساتھ اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر جو سود کھاتے ہیں اللہ نے ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا۔ یہ جو کاروبار تباہ ہوتے ہیں سود کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو سودی دھندا کرے گا ہم اس کے کاروبار کو ختم کر دیں گے، ہم سود والوں کو تباہ کر دیں گے، زمین سے لگا دیں گے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، جس کے ساتھ جنگ اللہ کرے اسے کس مولوی مولانا کا اور کس بزرگ کا تعویذ بچا سکتا ہے؟ اللہ جس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے بچا سکتی ہے امین القادری کی دعا، بلکہ اللہ جس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے بے وقوف امین القادری اس کے لیے دعا کرے۔ اللہ جنگ کر رہا ہے، امین القادری دعا کرے، اوقات ہے اس کی؟ بتاؤ۔ اس لیے اللہ کی طرف آؤ، حالات بدلیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا تعویذ کا اپنا مقام ہے، دعا کا اپنا مقام ہے، وظیفے، لیکن اللہ جنگ کا اعلان کرے۔ 3 لوگوں سے اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے، سن لے۔ وہ تینوں میں آپ ہے تو نہیں؟ غور کیجیے۔ جو سود کھائیں، لے اور دے دونوں کے ساتھ اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ لے بھی رہے ہو دے بھی رہے ہو، بلکہ ہم تو اب رونا رو رہے ہیں کہ آپ تو سود لینے کے لیے عورتوں کو بھیج رہے ہو بچت گٹ کے نام پہ۔ غور تو کریں، یہ ہنسنے کی مسکرانے کی بات ہے۔ تو مجھے بتاؤ، جس مذہب میں عورت کو اکیلے مسجد کے امام کے پاس مسجد کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کا ہمارا مذہب کتنا پوتر ہے، ایک اکیلی عورت مسجد کے امام کے پاس مسجد میں اکیلے نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ مسجد سب سے پوتر ہے، مسجد سے بہتر جگہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ پاپی سے پاپی بھی مسجد میں سدھر کر کے جاتا ہے، بہت ہوشیار اٹینشن ہو کے جاتا ہے۔ جب امام مسجد کے پاس مسجد کے اندر اکیلے عورت کو جانے کی اجازت نہیں، تو اپنی عورتوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو
قرض لینے کے لیے اکیلے کیسے بھیج رہے ہو؟ اور یہ جو اسکیمیں چل رہی ہیں نا سود اور قرضے کے نام پہ، اس کے پیچھے سازش یہ ہے کہ قرض کے تلے تمہیں اتنا دبا دیا جائے، تمہاری عورتوں کو اتنا دبا دیا جائے، جب تم قرض نہ لوٹا سکو تو پھر وہ تمہاری عورتوں کا جسم تم سے کہہ کے مانگیں گے، یا قرضہ دے یا اپنی عورت کا جسم بیچ دے۔ غیرت کہاں مر گئی؟ سب کچھ پیسہ ہی ہے، کماتے کیوں نہیں؟ محنت کیوں نہیں کرتے؟ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ پہلے ہی دن سے شو روم کھولنے کے چکر میں ہو۔ میں نے کل بھی اپنی قوم کے جوانوں سے کہا تھا، تجارت کرو، محنت کرو، مالدار بنو، کیونکہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ میری زبان حیا خاموش ہے، لیکن میرے دل کا درد کہنے پہ مجبور کر رہا ہوں۔ ہم نے تو ایسی بھی رپورٹ سنی ہے کہ قرض تلے دب کر شوہر اپنی بیوی کو وہاں تک پہنچاتا ہے، باہر کھڑے ہو کر کے روتا ہے۔ یہ تک حالات ہیں، یہ تک حالات ہیں۔ اب میں کیا کہوں اس کے آگے؟ کچھ کہوں تو کہا نہیں جاتا، مگر چپ رہوں تو رہا نہیں جاتا۔ موت سے پہلے مر گئے ہو۔ جسم مرتا ہے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا غیرت کے مرنے پہ نقصان ہوتا ہے۔ اور ایک بات کہوں، ہماری قوم کے مالدار لوگ قرضہ دینا بند کر چکے، اسی لیے غریب لوگ اب سود سے لے رہے ہیں۔ ہمارے مذہب میں صدقے دینے سے زیادہ قرض دینے پہ ثواب ہے۔ صدقہ دینے پہ اتنا ثواب، بھیک دینے پہ اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا قرضہ دینے پہ ملتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے، اگر مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں، 50 روپیہ قرضہ دیا تو جب تک واپس لوٹے گا نہیں، روزانہ 50 روپیہ صدقے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ قرضہ دینے لگو، اور جو قرضہ لیتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے نا، اسی لیے قرضہ دینے کا سسٹم بند ہو گیا۔ اور میرے آقا علیہ السلام جس پہ قرضہ باقی ہوتا تھا، شروع اسلام میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ آقا فرماتے تھے کہ جس کے اوپر قرضہ باقی میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، لو تو دو، اور لیکن یہ جو ہو رہا ہے نا، مرد اور لڑکے خاص طور پہ کام چور ہوئے ہیں۔ جینس پہنیں گے، ٹی شرٹ اچھی پہنیں گے، بازو بنا لیے اور بائک پہ گھومتے رہیں گے، کمائیں گے نہیں، کیونکہ ان کو پہلے ہی دن شو روم چاہیے۔ میرے بھائیوں، جب مصر کے بازار میں ہمارے آقا تاجر بن کے کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر کارنجا کے بازار میں ہم کیوں کھڑے نہیں ہو سکتے؟ چنے بیچنا پڑے بیچو، سبزی بیچنا پڑے بیچو، چھوٹا کام کرنا پڑے، چھوٹا کام کرنے میں شرم مت کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، جو حلال کمانے کے لیے ذلت کی جگہ کھڑے ہوگا، اللہ اس کو عزت عطا کرے گا۔ مت شرماؤ، کماؤ۔ ہمارے بہت سارے بزرگوں، کوئی درزی تھے، ہمارے کوئی بزرگ درزی تھے، کوئی بزرگ چمڑا پکاتے تھے، کوئی بزرگ چپل سیتے تھے۔ چپل سینے والے بھی ہمارے اولیاء گزرے ہیں۔ بلکہ آپ کو اگر نہیں پتا ہے، بات آگے بڑھ رہی ہے، لیکن اگر نہیں پتا ہے تو آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ ایک حیدرآباد میں قطب تھے، قطب، اور وہ چپل سلا کرتے تھے، اور ہمیں شرم آتی ہے۔ اور اورنگزیب کو مہم درپیش تھی، اور بادشاہوں کی عادت تھی، چونکہ پہلے ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے جو ولیوں سے روکا کرتے تھے، تو بادشاہ لوگ کیا کرتے تھے؟ دو کام، بڑی مہم مصیبت کی آئی، جو زمین کے اوپر ولی ہے اس سے بھی دعا لیتے تھے، اور جو زمین کے اندر ولی اس سے بھی دعا لیتے تھے۔ حیدرآباد کے قلعے پہ روز حملہ ہو رہا ہے، حملہ ہو رہا ہے، حملہ ہو رہا ہے، لیکن واپس آ رہے ہیں، صبح جاتے شام کو آتے ہیں۔ اورنگزیب 2 رکعت پڑھ کر کے رونے لگے، کہنے لگے، اللہ میری مدد کر، کوئی ایسا بندہ بتا دے جو دعا کرے اور میرا کام ہو جائے۔ اورنگزیب تم خود کیوں ڈائریکٹ دعا نہیں کر رہے ہو؟ اورنگزیب جانتے ہیں کہ سب کی دعا برابر نہیں ہے، خدا سب کی سنتا ہے لیکن سب کی برابر نہیں ہے، کیونکہ وہاں فوراً کرنٹ والی دعا چاہیے تھی، کیونکہ قلعہ فتح کرنا تھا۔ اس سے پتا چلا جہاں طاقت ہار جاتی ہے وہاں دعاؤں سے کام چلتا ہے۔ اس لیے ہمیں 2 چیزوں کے سہارے آگے بڑھنا چاہیے، ایک اپنی محنت ہو اور محنت کے پیچھے کسی کی دعا ہو۔ نری محنت بھی کام نہیں آتی، نری دعا بھی کام نہیں بناتی۔ پہلے کام محنت کرو، پھر پیچھے دعا کرو۔ محنت اور دعا ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو پھر بدر میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے پہلے محنت رکھی، پھر دعا کی کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح دیکھتے چلے جاؤ، محنت اور دعا ساتھ ساتھ ہو، نری دعا بھی نہیں چلے گی، نری محنت بھی نہیں چلے گی، یہ ایک الگ عنوان ہے پھر کسی موقع کے لیے، کہیں کے لیے۔ لیکن اورنگزیب نے، ہاں تو مولا کوئی ملا دے، اشارہ ہوا، اورنگزیب قلعے کے اندر ہی بڑا قطب بیٹھا ہے، اور اس کا پاور روحانی ایسا ہے کہ تیری تلوار مان پڑ گئی۔
اگر تو کامیاب ہونا ہے تو پہلے جا کے اس سے دعا لے۔ وہ اورنگزیب حلیہ بدلا، پھٹے پرانے کپڑے منہ چھپایا، اندر داخل ہوئے، قلعے کے دیوار کے سائے میں چپل سیتے بیٹھے حلال کے لیے۔ چپل چرانا عیب ہے، چپل سینا عیب نہیں ہے۔ اگر شرم آتی ہے تو چپل چرانے میں آنا چاہیے۔ مسجدوں میں تو چپل چوری کرتے ہو، موبائل چوری کرتے ہو اور چپل سینے میں نہیں، حلال میں شرم نہ کرو۔ ولی جب بیٹھ کر کے سی سکتا ہے، یہی تو ہے، ہم نے ولیوں کی ڈیفینیشن بھی بدل دی۔ ہم نے تو جب سے یہ کہنا شروع کیا کہ ہاتھ میں تسبیح، بغل میں مصلی اور سینے پہ قرآن ہے، وہی اللہ کا ولی ہے، میں نے کہا صحیح پہچان نہ پیش کر سکے، جو خود حلال نہ کھائے اور دوسروں کی جیب کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھے، وہ بہت کچھ تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی لوگ الگ ہے، ہاتھ میں تسبیح بغل میں مصلی، نیک تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک الگ سا عنوان ہے۔ بہرحال بات چل رہی تھی کیا تو کہے، اور اپنی جوتی رکھ دی، پورے کپڑے بدل لیے تھے اورنگزیب بھی، اورنگ بادشاہ تو پھر بادشاہ ہے، پورے کپڑے بھیس بدل لیے پھٹے پرانے، لیکن جوتی وہی خوبصورت۔ میں اورنگزیب کی توہین نہیں کر رہا ہوں، مجھ پہ توہین کا الزام نہ لگانا، کیونکہ لوگ سنتے بھی ہے، سنتے بھی ہے، لیکن یہ بات بات کے طور پہ کی جاتی ہے نا۔ خوبصورت سی جوتی رکھی اور کہا لو سلو، لیکن وہ بھی ولی بھی بھولے لوگ ہوتے، نظر نیچی کر کے تھے۔ جب خوبصورت بادشاہ کی قیمتی جوتی دیکھی تو خود ہی کہہ اٹھے اورنگزیب، پھٹی ہوئی جوتیاں سلی جاتی ہے نا، اتنی قیمتی جوتیاں تھوڑی سلی جاتی ہیں۔ اورنگزیب کہہ کے پہچان تو لیا حلیہ بدلے ہوئے کو، لیکن اپنے آپ کو بھی تو بے نقاب کر دیا، اس لیے کہ آپ ہی تو وہ ہیں نا جو اورنگزیب کو اس حلیے میں بھی پہچان لیتے ہیں۔ تو کہا جب نئی سلی جاتی نئی جوتیاں تو پھر اٹھیے اور دعا کیجئے کہ قلعہ فتح ہو جائے۔ کہا تو شاید کسی غلط آدمی کے پاس آ گیا، دیکھو ہمارا حال کیا، نئی کچھ ہے پھر بھی پروپیگنڈا کرواتے کہ ہم یہ ہیں اور ہم یہ ہیں اور ہم یہ۔ یاد رکھنا مکاروں کی یہی پہچان ہے، جو کہے کہ ہم یہ ہے، سمجھ لو کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ ہوگا وہ چھپائے گا، کیونکہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جسے یار کا پتہ ملتا ہے وہ چھپاتے نہیں پھرتا، وہ چھپاتے پھرتا ہے، اس لیے کہ یار کے پتے کی نشانی یہ ہے، جسے یار مل جاتا ہے وہ سب سے بیزار ہو جاتا ہے۔ کیسے بیزار ہوتا ہے؟ کہتا ہے دل میں ہو یاد تیری، گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ وہ تنہائی چاہتا ہے، جسے یار میں سمجھ لو گڑبڑ ہے، جو اپنے آپ کو کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ پہچان ہے اہل اللہ کی، اس کے پاس ایجنٹ نہیں ہوتے، وہ پروپیگنڈے والا نہیں ہوتا، وہ تو چھپنے والا ہوتا ہے۔ ایک الگ عنوان یہ بھی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ تو غلط آدمی کے پاس، غلط فہمی ہوئی تجھے، میں چپل سلنے والا بندہ، میں تیرے لیے دعا کروں گا تو بادشاہ کا۔ اورنگزیب کو پہچان تو لیا نا، جس کی نظر یہ ہو میں جان گیا وہ کون ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہ دعا کی تو کیا کرو گے؟ آج چھپے پڑے ہو نا اس جوتی سلنے کے پردے کے پیچھے، پورے حیدرآباد میں اعلان کرا دوں گا کہ قطب بیٹھا ہوا ہے، پھر چھپتے رہیے، وہ بھیڑ لگوا دوں گا کہ دشوار ہو جائے گا شہرت کرا۔ اس دھمکی سے ولی ڈر گیا، میری تشہیر نہ کر میں دعا کرتا۔ سوچے تو صحیح، ہم سوچتے میری تشہیر کر، اور وہاں وہ میری تشہیر نہ کر۔ چھپنے کا اتنا شوق ہے، کیوں؟ جسے یار ملتا ہے وہ چھپائی کرتا ہے۔ موتی سچا ہمیشہ سیپ میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اور قصائیوں کا گوشت ہمیشہ لوگوں کے سامنے آیا ہوتا ہے۔ موتی ہمیشہ سیپ میں ملے گا، گوشت کبھی سیپ میں نہیں ملے گا۔ اللہ کا ولی کہہ رہا ہے میری تشہیر نہ کر، میں ابھی دعا کرتا ہوں۔ ہاتھ اٹھائے، اللہ کامیابی عطا کر، جا کل صبح حملہ کرنا، انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔
اور صبح حملہ کیا تو تلوار کے ساتھ دعا بھی تھی، طاقت کے ساتھ دعا، اور جو حملہ کیا ہے ایک ہی حملے میں حیدرآباد کا قلعہ فتح ہو گیا۔ اب اورنگزیب کو تلاش تھی تو اسی ولی کی جس کی دعا سے یہ ملا، ذرا اس کو تو ملے، بڑی خدمت کریں گے۔ ادھر قلعہ فتح ہوا، وہ سامان اٹھایا کندھے پہ رکھا اور ہمیشہ کے لیے یوں غائب ہوئے کہ کبھی اورنگزیب کو اس کا پتہ ہی نہ چلا۔ یہ اللہ والے ہیں۔ تو بات کیا کر رہا تھا میں کہ اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے، جو سود لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں، اس لیے نہ لو نہ دو، کتنا بھی مشکل آ جائے، لینا بھی نہیں دینا بھی نہیں۔ آج تو لوگ شادی کے لیے بھی لیتے ہیں، نہ لینا نہ لینا نہ لینا، صبر کرو۔ اور ایک بات کہوں، دوسروں کے درمیان عزت پانے کے لیے اللہ کو ناراض مت کرو۔ تو سود لینے دینے والوں سے اللہ نے جنگ کا اعلان کیا۔ نمبر 2، جو ولی سے دشمنی کرے اللہ نے اس کے ساتھ بھی اعلان جنگ کیا ہے، اور ولی کی شان میں بیان کر چکا اس پہ۔ اور تیسری بات، جو تنہائی میں گناہ کرے اللہ نے اس کے ساتھ بھی جنگ کا اعلان کیا ہے۔ اب بتاؤ تنہائی ہماری کیسی ہے؟ تو یاد رکھو، اللہ فرماتا ہے حکمرانوں کے سامنے گڑ گڑا کر بگڑی نہیں بنے گی، بگڑی بننی ہے تو میرا ذکر کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، آؤ توبہ کریں، آؤ بدلیں، آؤ زندگی میں انقلاب بپا کریں۔ سود کی بات آئی ہے تو میں بھی سود سے متعلق ہی توبہ کا ذکر کرتا ہوں اور بات پوری کرتے ہیں۔ ان علماء نے بڑا کرم کیا، بیچارے بڑھواتے ہی رہے، لیکن میں بھی تھوڑا ان کے حوصلے پہ آگے بڑھتا رہا۔ تھوڑا سا ٹائم آپ دے دیں مجھے، میں سود کے حوالے سے ہی توبہ کی ایک حکایت بیان کرتا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں۔ کہتے ہیں کہ بصرہ میں ایک سود خور رہتا تھا، بصرہ میں ایک سود خور سود، اب اللہ اس سے کتنا ناراض ہے، سود خور کو آپ جانتے ہیں نا، ہاں سود خور کو، وہ سود خور رہتا تھا۔ سود خور پر سن لے، ابھی آپ بے چین نہ ہو، توجہ ہے آپ کی، سب کی توجہ۔ سود خور پر شب قدر میں بھی عذاب نازل ہوتا ہے، قبر میں۔ امام ابن حجر نے لکھا الزواجر میں کہ رمضان شریف میں تو سب کی قبروں سے عذاب اٹھ جاتا ہے، لیکن سود خور پہ شب قدر میں بھی میں نے عذاب ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ سود خور ہے، توبہ کر لو۔ اللہ کا کوئی ایسا بندہ گنہگار آیا ہے جو صدا لگا رہے توبہ، بدل جاؤ، موت آنے سے پہلے بدل جاؤ، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر لو۔ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے جو ملنا ہے وہ مل کر کے رہے گا۔ حلال کماؤ، محنت کرو، کوشش کرو، کسب کرو، اللہ تقدیر بدلنے والا۔ ایک بات کہوں، ارے تقدیر کی لوگ بات کرتے ہیں، ہم تقدیر پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ ہر لمحہ کروڑوں مرتبہ مومن کی تقدیر بدلی جاتی ہے۔ اگر مومن آ جائے زمانے کا مقابلہ کرنے کے لیے، ہر لمحہ کروڑوں بار تقدیر بدلی جاتی ہے۔ ارے ولیوں کی نگاہوں میں اتنی طاقت ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ہماری تقدیر کیوں نہ بدلے؟ ہم تو سید الانبیاء کے غلام ہیں، ہمارا تعلق تو مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت سے ہے۔ ارے جن کی مرضی سے تقدیر بدلتی ہے، ان کے اشاروں کی شان کیا ہوگی؟ تو بہرحال وہ سود خور تھا، اس کا نام حبیب تھا، بڑا سود کا دھندا تھا اس کا، اور سود کھاتے کھاتے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اب یہ تقریر ہوتی ہے نا، لوگ بدلتے کیوں نہیں میں بتاؤں آپ کو۔ تقریر سننے آئے، لیکن جب کھانا کھا کے آتے ہیں تو وہ بھی پیٹ میں حرام بھر کے آتے ہیں۔ اس لیے مولانا کا مذاق تو اڑاتے ہیں لیکن دل پہ بات اثر نہیں کرتی۔ جس پیٹ میں حرام ہوگا کبھی دل پہ بات اثر نہیں۔ اور مجھے تو یہ بھی ڈر لگتا ہے، اپنے لیے کہوں، میں کسی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں، بلکہ جو مقرر کو کھلا کے لاتے ہو نا، اس کو پتہ نہیں ہوتا لیکن اس کو بھی حرام کھلا کے لاتے۔ آج کل ٹھہرانے کا مزاج کیا؟ امین القادری صاحب آئے، کہاں ٹھہرانا؟ جس کے گھر سب سے اچھا ہو، اے سی ہو، پنکھے ہو، اور یہ سہولت ہو، وہ سہولت ہو، نرم گدے، وہاں ٹھہرانا۔ یہ نہیں دیکھتے منتظمین کہ حلال ہے کہ حرام ہے، بس وہ خوش ہو جانا چاہیے۔ ارے میرے بھائی، گدے مت دیکھو، یہاں کی کمیٹی کے لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن گدے مت دیکھو، یہ دیکھو کہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے کبھی کسی امام کے گھر میں مجھے ٹھہراتے نہیں دیکھا، کوئی کونسلر کے گھر میں، کوئی کارپوریٹر کے گھر میں، کوئی متولی صاحب کے گھر میں، حالانکہ ہر کونسلر کارپوریٹر حرام کھاتا، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن دیکھو تو صحیح۔ اور اگر مجھے ٹھہرائیں گے بھی تو بیچارے اب امام کا مسجد کا اجرا اتنا سا 10 بائی 10 کا
اور پھر اس میں دور جانا استنجا کے لیے، تو میرے بھی ماتھے پر شکن کہاں ٹھہرا ہے، آئندہ آنی نہیں آنا کرنجا، میں نے تو وہیں جانا نہ جہاں اے سی اپنا۔ میرے بھائی یہ اے سی ہے، یہی اے سی حرام کی اے سی قبر میں آگ کا سبب بنے گی۔ مزاج بدلو۔ ہمارے سرکار مفتی اعظم، ہمارے مجاہد ملت، ہمارے حافظ ملت، ہمارے مشتاق احمد نظامی، ہمارے ارے خود اسی کارنجا کا وہ بطل جلیل جس کی محنتوں کو برار کبھی فراموش نہیں کر سکتا، مفتی اعظم برار مفتی عبدالرشید رحمت اللہ تعالی علیہ، جس نے سائیکلوں پر، جس نے پیدل دیہات جائے۔ بھائیو نذرانوں کے سسٹم تو آج ہے، وہ مرد قلندر بچوں کو، مدرسے کے بچوں کو لے کے اس وقت تو پھرا اس دیہاتوں کی سنیت کے لیے جب کوئی کسی کو کچھ دینے والا نہیں تھا۔ لیکن افسوس میری قوم وہ احسان فراموش ہے کہ ہمیشہ چلتی ہوئی گاڑیوں کو سلوٹ کرتے ہیں، اڑتے ہوئے سورج کو سلوٹ کرتے ہیں۔ بڑے حالات ہیں۔ یہ مفتی عبد المجید ہو، مفتی غلام مصطفیٰ صاحب ہو، اور بھی بزرگوں میں نہیں جانتا، ہمارے بھائی حافظ محمد امین رضوی صاحب ہو، یہ کس کے شاگرد ہیں؟ یہ اسی مرد قلندر کے شاگرد ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ کارنجا اور برار والوں کہوں، میرے دل کی یہ چبھن ہے، میں کہہ رہا ہوں، کس سے پہلے بھی کہا تھا، اس قلندر کو تم نے آخری عمر میں تعویذ بیچ کر اپنا گزارا کرنے پہ مجبور کیا ہے۔ اللہ کی عدالت میں کیا جواب دو گے؟ نچنیوں پر تو تم نے لٹایا ہے، لیکن اپنے اتنے بڑے مفتی اعظم کو تم نے آخری عمر میں وہ دن دکھائے کہ انہوں نے تعویذ، جب وہ تعویذ کا اعلان کرتے تھے مجھ پہ گھڑوں منو پانی گرتا تھا۔ یہ میری قوم کا حال ہے کہ مفتی اعظم وقت کو بھی تعویذ بیچنے کی ضرورت؟ یہ تم قوم کی خدمت کرتے ہو، نچنیوں پہ لٹاؤ گے، نعت خانوں پہ لٹاؤ گے، اور جس نے تمہاری سنیت کے دیکھیے، اگر کارنجا میں یہ ہزاروں کا مجمع ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں مفتی اعظم برار کی محنت ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میرے باپ نے تو 2 سال محنت کی لیکن پودے نہیں آئے، میں نے تو 6 مہینے محنت کی پودے آ گئے۔ تو کسی مفکر نے کہا وہ 2 سال بھی ایڈ کر، وہ 2 سال بھی ایڈ کر، اس لیے کہ 6 مہینے میں پودا نہیں آتا، وہ 2 سال کا بیج بویا ہوا ہی تیرے پانی دینے پر سامنے آیا ہے۔ اگر آج مفتی عبد المجید کی محنتوں سے یہ ہزاروں کا مجمع ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں پردے کے پیچھے مفتی اعظم برار کی محنت ہے، اور بھی دیگر بزرگوں کی، لیکن ہم نے اپنے بزرگوں کی قدر نہیں کی۔ ہم ناقدرے لوگ ہیں، ہم نے تو آرٹسٹوں کی قدر کی ہے، اللہ والوں کی قدر کب کی ہے؟ لیکن ابھی بھی کہتا ہوں، قدر کرو اپنے علماء کی، کام کرنے والوں کی قدر کرو، جو تم شک کی نظر سے دیکھتے ہو بند کرو، اخلاص کی نظر سے دیکھو کام کرنے والوں کو، اور کام کرنے والوں پر حملے نہ کرو ورنہ نسلیں برباد ہو جائے گی۔ بہرحال بات کر رہا تھا، کیا میں اینڈ کی طرف جا رہا تھا، بیچ میں بات نکل آئی، تو وہ حبیب نام تھا، سود خور تھا، دل سخت ہو گیا تھا۔ ایک دن سود کا بھتہ وصولی کرنے کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلا۔ بات اسی طرح ہوتی ہے، رنگ مت دوسرا دینا۔ ننھے بچے کھیل رہے ہیں، بچوں نے آتے دیکھا حبیب کو تو کہنے لگے ہٹو ہٹو ہٹو، حبیب سود خور آ رہا ہے، اس کے پیروں کا غبار ہم پہ پڑے گا، اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہٹو۔ حبیب نے یہ سنا، دل تڑپ گیا، حبیب اتنا برا ہو گیا تو کہ بچے بھی تیرے قدموں کی دھول سے نفرت کرتے ہیں۔ جب قدرت بدلنا چاہتی ہے تو ایسی آوازیں کان میں آتی رہتی ہے، لیکن حبیب نے سنا، اتنی جلدی اثر کیا ہو سکتا تھا، تڑپ تو گئے تھے حبیب، لیکن جب گئے وصولی کے لیے تو کہا ایک گھر کے دروازے پہ، لاؤ بھائی ٹائم آ گیا، ہفتہ دو۔ اس نے کہا میرے شوہر گھر پہ نہیں ہے، تمہارا انتظام کرنے کے لیے گئے، خدا کے لیے حبیب واپس چلے جاؤ، تمہیں پتہ ہے نا حبیب جس دروازے پہ جاتا ہے واپس نہیں لوٹتا۔ کہا اچھا ایک کام کرو، نہ چلاؤ، ہماری عزت چلی جائے گی، ایک کام کرو چلے جاؤ نا، ہم ابھی پہنچا دیں گے۔ ایسے نہیں جاؤں گا، کچھ نہ کچھ دو۔ اچھا کئی دن کا فاقہ تھا، بکری کا سر اور بکری کے پیر میرے شوہر ادھار مانگ کر لائے تھے، وہ اٹھا کر میں تمہیں دیتی ہوں، لیکن میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے، تیرے بچے بھوکے ہو یا مرے ہمیں کیا، ہمیں تو خالی نہیں جانا۔ بکری کا سر پیر اٹھا کر گھر لائے، بیوی سے کہا لو پکاؤ، بیوی نے پکانا شروع کیا، خوشبو آ رہی تھی، کوئی مرد قلندر نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، حبیب نے کہا کیا بات ہے، کیا خوشبو آ رہی ہے تیرے گھر سے پکنے کی، مجھے بھی تو دے۔ حبیب نے کہا میں تجھے دوں گا تو مالدار تو نہیں ہوگا، البتہ تجھے میں دوں گا تو میں غریب ہو جاؤں گا، جا یہاں سے، میں کچھ نہیں دے سکتا۔ جاتے ہوئے مرد درویش نے کہا حبیب
ایک دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے۔ حبیب ایک دن موت کی تلوار تیرے جسم اور روح کو کاٹ دے گی، ایک دن قبر کی اندھیری رات ہے۔ حبیب یہ دولت کام نہیں آئے گی۔ بہت نصیحت کیا، نصیحت کر کے وہ چلا گیا۔ کوئی فقیر، ہر فقیر لینے نہیں آتا، کوئی دینے بھی آتا ہے، دے کے گیا۔ بچوں کی نصیحتیں، فقیر مرد درویش کے جملے، اور اس کے بعد جب بھوک سے تڑپ کر حبیب اپنی بیوی کے ساتھ دسترخوان پہ کھانے بیٹھے تو کیا دیکھا، جیسی ہانڈی کھولی پوری ہانڈی خون میں تبدیل ہو گئی۔ بیوی نے کہا حبیب بار بار کہتی ہوں ظلم نہ کرو، ظلم کا انجام اچھا نہیں ہے، حبیب بدل جاؤ بدل جاؤ بدل جاؤ۔ 3 واقعات ایک ساتھ ہو گئے، حبیب کے دل پر اثر کر گیا۔ حبیب نے فیصلہ کیا کوئی دولت ساتھ نہیں جائے گی، حبیب پلٹو، توبہ کرو، بدل جاؤ حبیب۔ حبیب اٹھے، بیوی سے کہا اب میں توبہ کروں گا، بدل جاؤں گا، لیکن توبہ کے لیے کوئی اللہ والے کا ہاتھ کا وسیلہ چاہیے۔ کون، کس کے پاس جاؤں؟ فوراً دل میں خیال آیا بصرہ میں رہتے ہیں، مجھ سے خوش نصیب کون ہوگا؟ اسی بصرہ میں حسن بصری جیسا مرد قلندر بھی رہتا ہے، جو مولا علی کا مرید بھی ہے، مولا علی کا خلیفہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی اپنے گھر سے نکل کر امام حسن بصری کی خانقاہ کی طرف حبیب چلے، اے میری قوم کے جوانوں، حبیب حضرت حسن بصری محفل جمائے خانقاہ میں بیٹھے ہیں اور لوگوں سے کہتے لوگوں بہت دیر ہو چکی، بہت غفلت میں دن گزار چکے، زندگی برباد کر چکے، زندگی تباہ کر چکے، لوگوں توبہ کر لو، توبہ کر لو، کتنے بھی پاپ کی توبہ کر لو، 40 سال پاپ کی توبہ کر لو، 80 سال پاپ کی توبہ کر لو، یہ توبہ ہی ہے جو سچے دل سے گناہ کر لیتا، جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو یوں ختم کر دیتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اللہ کا وعدہ ہے جو توبہ کرتے ہیں انہیں معاف کرتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں انہیں محبوب بنا لیتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں ان کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ توبہ کرو توبہ کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، موت سے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، موت آئے اس سے پہلے توبہ کر لو، آخری ہچکی ہے اس سے پہلے توبہ کر لو۔ یوں کہتے کہتے حسن بصری کی زبان پہ آیا لوگوں تم کتنے ہی پاپی ہو توبہ کر لو، کتنے ہی مجرم ہو توبہ کر لو۔ میرے بھائیو حبیب اجمی سے زیادہ، حبیب سود خور سے زیادہ تو تم لوگ گنہگار نہیں ہو، مجرم نہیں ہو۔ اگر آج حبیب بھی توبہ کر لے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا، آج حبیب توبہ کر لے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ میرے بھائی جگہ نہیں ملے تو کیسے کھڑے، حبیب بھی ایسے ہی کھڑے تھے، جیسے ہی سنا آج حبیب بھی توبہ کرے اللہ اسے معاف کر دے گا، چلتے ہوئے قریب آئے، کہا حضرت یہ جملہ ایک بار اور کہیے نا، تو انہوں نے کہا آج حبیب بھی توبہ کرے سود خور اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ پھر قریب آگے کہا ایک بار یہ جملہ اور کہیے نا، تو کہا آج حبیب سود خور بھی توبہ کرے تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ قدم پکڑ کے کہتے ہیں گواہ رہنا آج حبیب نے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کی ہے، گواہ رہنا۔ تو کون ہے؟ میں تو حبیب سود خور ہوں۔ اللہ اکبر، ہاتھ بڑھایا، توبہ کی، توبہ کی۔ حضرت جتنا مال ہے سب اللہ کی راہ میں لوگوں کو کیا لوٹاؤں گا، آپ جہاں چاہیں جدھر چاہیں اسے تقسیم کر دیں۔ حبیب نے توبہ کی اور توبہ کر کے جب گھر کی طرف گئے تو اتنا سکون تھا، دولت نہ تھی لیکن سکون تھا، مال نہ تھی لیکن سکون تھا، کیونکہ گناہوں کا بوجھ حبیب کے سر سے اتر چکا تھا۔ یہ توبہ ہی ہے جو انسان کو ایک لمحے میں گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ ابھی تک وہ بچے کھیل ہی رہے تھے، حبیب گھر کی طرف جانے لگے، ان بچوں میں سے کسی بچے نے کہا ہٹو ہٹو ہٹو، حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے، ہٹو ہٹو، حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے۔ حبیب نے اللہ اکبر اتنا سنا تو کہا مولا تو اس سے غداری کی تھی تو لوگ نفرت کرتے تھے، آج میں نے توبہ کیا کر لی ہے، وہ محفل توبہ ابھی ختم نہیں ہوئی، ان کے دل میں تو نے میری محبت ڈال دی ہے اور تو نے مخلوق کا بھی حبیب بنا دیا ہے۔ گواہ رہنا آج کے بعد ایک قدم بھی تیری مرضی کے خلاف نہیں اٹھاؤں گا۔ جانتے ہو وہ حبیب ہی کو دنیا حضرت حبیب اجمی کے نام سے جانتی ہے، جو امام حسن بصری کے خلیفہ بھی ہوئے، مرید بھی ہوئے اور غوث اعظم کے بھی پیروں کے پیر بنے، غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر بنے، اور پھر یہ مقام ملا حبیب اجمی کو۔ ایک مرتبہ مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے خانقاہ میں کھڑے ہوئے، اجمی اس لیے کہتے تھے کہ فن کے مطابق بہت اچھا قرآن نہیں پڑھتے تھے، اس لیے اجمی کہہ رہا، لیکن غلط بھی نہیں پڑھتے تھے، لہن جلی وغیرہ نہیں تھا لیکن اتنے خوبصورتی سے نہیں پڑھتے تھے تو لوگ ان کو اجمی کہتے تھے۔ امام حسن بصری آئے، انہوں نے نماز شروع کر دی تو امام حسن بصری نے سوچا یہ تو اجمی ہے، میں اس کے پیچھے کیوں نماز پڑھوں، میرا مرید بھی ہے، میرا مرید ہے، اجمی ہے، نہیں پڑھی نماز۔ اس رات خواب میں خدا کا جلوہ دیکھا، خواب میں تو پوچھا رب نے
کیا مانگتے ہو حسن؟ عرض کی مولا تیرا قرب خاص چاہتا ہوں اور جتنی عبادت کر چکا اس کی قبولیت چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا موقع تو دیا تھا تم نے فائدہ نہ اٹھایا۔ عرض کی وہ کیسے؟ کہا اگر آج میرے حبیب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تو جو چاہ رہے تھے ہم وہ سب کچھ تمہیں عطا کر دیتے۔ توبہ کرانے والا کہاں منزل پہ بڑی منزل ہے، لیکن توبہ کرنے والے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے یہاں بڑے کرم کے فیصلے ہیں، نہ کسی کے اشک پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، تو کریم ہی تو جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ میرے بھائیوں کچھ بھی کیے ہو آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو، بدل جاؤ، ماحول بدلو، نمازی بنو، پرہیزگار بنو، آنکھوں کی حفاظت کرنے والے بنو۔ انشاءاللہ کسی کا کچھ بھی ہو اپنے حالات پرسکون رہیں گے۔ نیک بن کے رہو، اللہ کرم فرمائے گا، نظر فرمائے گا، عنایت فرمائے گا۔ بولو آج توبہ کرتے ہو؟ سب تو ابھی انشاءاللہ جانا نہیں ہے، ہم سب توبہ کریں گے۔ میں آپ سب کو توبہ کراؤں گا، ذکر شروع کر آئیے سب توبہ کرتے ہیں اور پھر ذکر کرتے ہیں۔ سب میرے ساتھ مل کے رسمی نہیں حقیقتاً پڑھیں استغفر اللہ۔ بیٹھ جائیں سب لوگ اور سب مل کے اللہ آپ کی توبہ کے صدقے مجھ مجرم کو بھی معاف کر دے۔ ہم تو آپ سے بڑے گنہگار ہیں، اللہ ہماری لاج رکھیں۔ سب مل کے کریں، بہنیں موجود ہیں سب کریں، سب مل کے کریں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ